عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ صادر آصف زرداری نے شہید بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کو سازشی ہاتھوں سے بچائیں گے۔ دھرتی فیڈریشن پاکستان کے ساتھ وفا ہے، مشکلات ہیں پاکستان کو اسے نکالیں گے، جس صوبے کا حق ہے اسے ضرور ملے گا۔ پانی کہیں جاتا ہے نہ گیس کہیں جاتی ہے، سب کو حق ملے گا۔ امریکہ کی خواہش ہے کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ ہو، بانی پی جائے صرف بہانہ ہے۔ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام نشانہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش بن رہی ہے، عالمی سازش کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایٹمی طاقت اور میزائل منصوبے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے۔ بے نظیر بھٹو کو شہید کرنے کے بعد سیاسی کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیا گیا۔ سیاسی کٹ پتلیاں ایٹمی اثاثوں پر سودے بازی کے لیے بھی تیار رہتی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے حکومت سے بھی گلے شکوے، کہتے ہیں ہم نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی فارم 47 والے ہیں۔ حکومت سازی کے وقت ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا، کوئی وزارت نہیں مانگی، صرف صوبے کے عوام کا حق مانگا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے معاہدے پر عمل درآمد میں ناکام رہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی افغان سرزمین سے کارروائیاں ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کالعدم ٹی ٹی پی کی کارروائیاں کسی صورت قابل قبول نہیں، دفاع کا بھرپور حق رکھتے ہیں، خارجیوں کو بھی ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے بارہا اس جانب افغان حکومت کی توجہ دلائی ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری طویل سرحد ہے، چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک معاشی اور دیگر شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، لیکن افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ افغان حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کسی سیاسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں 9 مئی افواج پاکستان نہیں، عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزاؤں تک انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ 26 نومبر کی سازش 9 مئی کا تسلسل ہے۔ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی۔ نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے۔ ہزاروں کارکنوں کی شہادت کا جھوٹ پھیلایا گیا۔ 2021 میں کس کی مرضی تھی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے؟ ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی۔ فورسز غلط فیصلوں کے دھبے اپنے خون سے دھو رہی ہیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر فیض حمید سے متعلق سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا، پاک فوج کا خود احتسابی عمل بہت شفاف اور جامع ہوتا ہے۔ کوئی بھی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ فیض حمید کا معاملہ بہت حساس ہے، یہ معاملہ ابھی عدالت میں زیر سماعت ہے، اس پر جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ شیئر کر دی جائیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے نہیں، لوگ جانتے ہیں جھوٹا بیانیہ کون بنا رہا ہے، کس کے فیصلے سے فتنہ الخارج کو واپسی کا راستہ ملا۔ 2021 میں کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے مسئلہ ختم کیا جائے؟ اس ضد کی قیمت پاکستان اور کے پی کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ ایسی نام نہاد پالیسیز کی قیمت آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ کے پی میں گڈ گورننس پر توجہ دینی چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ متحد ہو کر کہیں کہ دہشت گردی پر مزید سیاست نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کے ناصر کے خلاف پوری قوم نے اداروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، کیونکہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی اور لڑ رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے قربانیاں دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں، دہشت گردوں کے کئی منصوبوں کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں ہوتی ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف 59,775 مختلف آپریشنز کیے گئے۔ رواں سال 925 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ رواں سال کامیاب آپریشنز میں متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ بلوچستان سے گرفتار خودکش بمباروں نے اہم انکشافات کیے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف مختلف نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں۔ آخری خارج کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ پاک فوج بھارت کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہتے ہیں، بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم و ستم دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کی جانب سے کئی فالس فلیگ آپریشنز کیے گئے۔ بھارت کی جانب سے رواں سال 25 سیز فائر خلاف ورزیاں کی گئیں۔
بھارت کے خطے میں ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بھارت دیگر ممالک میں سکھوں کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ بھارت میں سازش کے تحت اقلیتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہا بھتہ خوری، اغوا، نان کسٹم گاڑیوں کی سمگلنگ اربوں کا غیر قانونی نیٹ ورک ہے۔ اشرافیہ اتفاق کرے اسپیکٹرم کو توڑیں گے تو پاکستان کو تیزی سے خوشحال ہوتے دیکھیں گے۔ سمگلنگ کے نیٹ ورک کے پیچھے لا قانونیت پروان چڑھ رہی ہے۔ اسپیکٹرم کا جائزہ لیں تو چند جگہ پر سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئے گی۔ اشرافیہ کی پشت پناہی ہی کے باوجود پاک فوج اس افریت کے خلاف کھڑی ہے۔ کل عدم ٹی ٹی پی کی افغان سرزمین سے کارروائیاں ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کل عدم ٹی ٹی پی کی کارروائیاں کسی صورت قابل قبول نہیں۔ دفاع کا بھرپور حق رکھتے ہیں۔ خارجیوں کو بھی ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے بارہا اس جانب افغان حکام کی توجہ دلائی۔ افغانستان کے ساتھ ہماری طویل سرحد چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک معاشی اور دیگر شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، لیکن افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ افغان حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 17واں یوم شہادت گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب، ملک بھر سے قافلوں کی آمد جاری۔ صدر مملکت کی شہید بے نظیر بھٹو کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ صدر آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر بھی پھول چڑھائے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں کا پیکر تھیں۔ سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کے لیے آمریتوں کے خلاف ڈٹی رہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے والدہ کے یوم شہادت پر پیغام میں کہا کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن سے جڑی تھی۔ وہ مظلوم، محکوم اور پسماندہ طبقات کے لیے امید کی کرن تھیں۔ کراچی کے مختلف مقامات پر رات سے جاری احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ شہر قائد میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، سڑکیں بند ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا۔ ایم اے جناح روڈ نمائش چورنگی پر مرکزی دھرنا جاری۔ نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے بند۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ کے دونوں اطراف پر ٹریفک معطل۔ 5 اسٹار چورنگی اور یونیورسٹی روڈ میٹرو شاپنگ سینٹر کے سامنے بھی احتجاج۔ شارع فیصل، کالا شپرا نیشنل ہائی وے، ملی 15 برج بھی دھرنے کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ کل عدم ٹی ٹی پی افغانستان سے کام کر رہی ہے۔ خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف کارروائیاں کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان کی سالمیت کے تقاضوں کا پوری طرح دفاع کریں گے۔ خارجیوں کو بھی ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے بارہا اس جانب افغان حکام کی توجہ دلائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پارا چنار میں ادویات کا معاملہ سامنے آیا۔ پارا چنار میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ این ڈی ایم اے کے ذریعے پارا چنار ادویات پہنچائی گئیں۔ وزیر اعظم نے بی بی شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو بہت جرأت مند، دلیر خاتون تھیں۔ بی بی شہید کی جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں جاری گیس بحران پر نوٹس، گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس کی فوری فراہمی کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گیس سپلائی سے متعلق جائزہ اجلاس میں کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی مسئلے کو مستقل طور پر حل کے لیے سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لانے کی ہدایت۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی جاری۔ 5 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں بینکنگ کمپنیوں کے حوالے سے مجوزہ ترامیم بھی زیر بحث۔ کاربن مارکیٹوں میں تجارت کے لیے مسودہ پالیسی گائیڈ لائنز کی منظوری کا امکان۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سفری پابندیوں کا خدشہ، امریکی کالجز اور یونیورسٹیز نے غیر ملکی طلباء کو 20 جنوری سے قبل کیمپس آنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے 2017 میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 7 مسلم ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی تھیں۔ ان ممالک کے طلباء کو آف لوڈ کر دیا گیا تھا۔
مذاکرات دو ہو رہے ہیں، ایک سامنے اور دوسرے خفیہ پردے کے پیچھے والے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کا انپوٹ شامل ہے۔ فواد چودھری کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو دعویٰ کیا کہ بیک گراؤنڈ مذاکرات میں علی امین گھنٹا پور اور محسن نقوی کی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد علی امین کے اسلام آباد میں 3 ملاقاتیں ہو چکیں۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری نے کہا اگر مغرب اپنے دباؤ میں سنجیدہ ہوا تو پاکستانی معیشت کا مزید برا حال ہو جائے گا۔